بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے آؤ کوئی چھوٹی سی صورت بھی اس کی مثل، اور بلاؤ مدد کے لیے اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور آخر میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ توحید یہ انقلابی نظریہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں توحید جم جائے، اللہ کے غیر سے نظر اٹھ جائے، صرف اللہ کی ذات پر نظر جم جائے، تو اس کی دنیا بھی راحت والی بن جاتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور انسان میں جتنے فسادات اور شرور پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں۔ یہ ایسا نظریہ ہے، انقلابی نظریہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالقرآن کا ذکر فرمایا۔ ایمانیات میں بہت ساری چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، فرمایا اگر تم قرآن مجید کے بارے میں ریب میں ہو۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ریب کا معنی لکھا ہے، ریب عربی میں کہتے ہیں اس شک کو جس کی بنیاد کوئی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ایسا شک جس کی بنیاد ہو، کوئی نہ کوئی اشارے اس میں پائے جائیں شکوک و شبہات کے، وہاں شک اور شبہ ہو تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ریب اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد ہی نہ ہو، محض وہم ہو تو اس کو ریب کہتے ہیں۔ اور یہ معنی بھی ریب کا کیا گیا کہ شک سے بھی کوئی ادنا درجہ ہے جس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم قرآن مجید کے بارے میں اتنا بھی شک رکھتے ہو، اتنا بھی ریب رکھتے ہو جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، تو آگے فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں ایک چیلنج کیا گیا، لیکن اس سے پہلے جو الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں قرآن کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعلامیہ دعویٰ کر دیا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے جو کسی بندے کی طرف سے آیا۔ نزلنا علی عبدنا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اپنے بندے پر۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ فرمایا۔ بہت سارے عقائد اور نظریات کا یہاں علاج ہوا ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف متوجہ فرما دیا، جس طرح یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سارے نظریات غلط ہیں۔ تمام رسول اللہ کے بندے ہیں، اور یہاں عبدنا میں نسبت اللہ تعالیٰ نے عبد کی اپنی طرف کی ہے۔ ہمارا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کی شان بہت عظیم ہے کہ آپ کی نسبت ہماری طرف ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں توحید کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں واحد کے صیغے استعمال کرتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں ہے وَأَنزَلَ، اتارا آسمان سے اللہ نے، فَأَخْرَجَ، اس اکیلے نے اتارا۔ یہاں عبدنا نزلنا، ہم نے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ استعمال جہاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی عظمت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا، اس قرآن مجید کو عام کتاب نہ سمجھنا، یہ ہماری اس میں عظمت اور قدرت بھری ہوئی،
اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی عبدنا ہمارے بندے ہیں تو اس میں اشارہ کر دیا آپ کی عظمت بہت ہے، آپ کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس حیثیت سے ہے کہ آپ ہمارے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی تعریف اور عظمت بیان فرمائی وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا، جیسے معراج کا تذکرہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور یہاں عبدنا فرمایا۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، پہلے عبد کا ذکر کرتے ہیں پھر رسول کا۔ ہمیشہ عبدیت میں انسان کی شان ہے اور عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو اس میں بیان فرما دیا۔ اب اس چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لے آؤ سورت اس کی مثل۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، سورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے لانے کا چیلنج فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت قصص، اسی طرح سورت ہود اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے ترتیب سے۔ پہلے پورا قرآن مجید کا چیلنج کیا، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّثْلِ، کتاب لے آؤ، اور ایک جگہ فرمایا بالقرآن بمثلی، اس کی مثل قرآن لے آؤ، اور پھر سورت ہود میں فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ، یعنی پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا عرب کو، اور پھر اس کے بعد 10 صورتوں کا چیلنج کیا، اور پھر ایک جگہ فرمایا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ یہ سارے چیلنج مکہ میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں چیلنج اس لیے کیے، ایک جگہ فرمایا بحدیث مثلہ، ایک لفظ لے آؤ قرآن جیسا، ایک لفظ۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں یہ جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے یہ سارے تھے ان پڑھ، امی یہ ان کو کہتے تھے، لیکن فصاحت بلاغت میں اپنی مثل کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت کا کمال یہ تھا کہ اگر کوئی ایک چیز ان کے سامنے آ گئی، ایک مفسر ہے اسماعیل ابن کثیر، اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی فصاحت بلاغت کا یہ عالم تھا کہ کوئی سامنے شخص آ جاتا تو اس کی مدح میں، اس کی تعریف میں اشعار، بہت سارے اشعار کہہ دیتے تھے، قصیدہ بنا دیتے، ایک لمبا قصیدہ، اور پھر اگر کوئی سامنے گھوڑا آ جاتا اس کی تعریف بیان کر دیتے، تلوار کی تعریف بیان کر دیتے، اور اپنے قبیلے کی تعریف بیان کر دیتے، اپنی جنگ کی تعریف بیان کر دیتے، کوئی اونٹ کی تعریف بیان کر دیتے، اور اس میں ایسی فصاحت بلاغت کے الفاظ استعمال کرتے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ لیکن ان کے سارے قصیدے یا کسی عورت کی صفت پر، عشق پر انہوں نے قصیدہ کہہ دیا، یہ سارے قصائد جھوٹ پر، فراڈ پر، اکاذیب پر، مجازی تعریفات پر مشتمل ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے اس وقت ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن مجید کی صفت میں اللہ نے یہ لفظ ایسا بولا کہ ساری کائنات کی بھی جمع ہو جائے، اس جیسا لفظ، اس جیسی چیز نہیں لا سکتے، کہ قرآن مجید میں ہر خبر سچی ہے اور ہر حکم انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی اس میں ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ چاشنی ہے، وہ لذت اور سرور ہے کہ ایمان والے کو جب اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں یا کسی چیز سے روکتے ہیں، تو جس چیز کا حکم فرماتے ہیں وہ سراپا انسان کے لیے خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے، اور جب کسی چیز سے اللہ روکتا ہے آمنو کے بعد تو اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز سے روکتا ہے جس میں انسان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو میں جو پیار اور محبت ہے، عرب کے سارے اشعار اس پیار اور محبت کو پیش نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے الذین آمنو میں جو پیار اور محبت بھر دیا ہے، اس لیے قرآن مجید کا کوئی لفظ
بھی ایسا نہیں جس کی مثل کوئی لا سکے۔ ظاہر بات ہے خالق کا کلام ہے، اور کلام ہمیشہ کہتے ہیں کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جب خالق کا کلام ہے تو پھر اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ عرب کے اندر یہ دعویٰ رہا۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب اس کے بعد مشرکین بھی مخاطب تھے، یہود اور نصارہ بھی، جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے۔ یہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ عرب یہ کہیں یا یہودی یہ کہیں کہ ان کو تو اس لیے چیلنج کیا گیا کہ وہ ان پڑھ تھے، ہمیں کیوں نہیں چیلنج کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں امیین کو، مشرکین کو، یہود اور نصارہ کو خطاب کر کے سب کو فرمایا، اہل علم اپنے آپ کو سمجھنے والے تم بھی میدان میں آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ قلت کو بیان کرنے کے لیے کہ سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، آپ اس سے کوئی چھوٹی صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ فَأْتُوا مِن مِثْلِهِ، فرمائے اس کی مثل لے آؤ، جو روحانیت، جو کمالات، جو سچائیاں اور جو عدل و انصاف قرآن مجید کے اندر ہے، اس جیسا ایک کلام لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اپنے مددگاروں کو پکارو، اپنے الہوں کو پکارو، اپنے فصحاء بلغاء کو پکارو۔ ساری تعریفیں شہداء کی گئی ہیں، ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ شہداء سے مراد فصاحت بلاغت کے لوگ بھی ہیں، اس سے مراد ان کے بت بھی ہیں، اس سے مراد عوام بھی ہے، اس سے مراد ان کے دوست احباب بھی ہیں۔ ساری قومیں جمع ہو جائیں، اللہ کے علاوہ سارے، من دون اللہ میں فرم، اللہ کے علاوہ، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ قرآن مجید گھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پیش کیا اپنی طرف سے، یہ مخلوق کا کلام ہے، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ۔ اگلی آیت میں بتا دیا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ فصاحت بلاغت رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مضبوط یقین ایمان نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم فی ریب، شک میں ہو، مما، اس قرآن سے، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، لے آؤ، بصورت، کوئی چھوٹی سی صورت، من مثلہ، اس کی مثل، وادعوا، اور بلاؤ تم، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید